پیسہ اردو صحافت میں ہے، لیکن اردو میں معقول تنخواہیں صحافیوں کو نہیں ملتی۔ 90% جو اخبار والے، اردو اخبار والے، وہ ٹھیکے پہ اپنے اخبار کو دیتے ہیں آپریٹروں کے پاس۔ اس کی جو سرکولیشن ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ اس کی میں یہی وجہ مانوں گا کہ اس کا جو معیار پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب اس کا نہیں رہا۔ کشمیر میں اردو اخبارات کا معیار روز بروز گرتا جا رہا ہے۔ اردو اخبارات کی سرکولیشن بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس کی جو سرکولیشن ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے آفتاب یا سری نگر ٹائمز یا باقی جو پہلے پرانے اخبار ہوا کرتے تھے وہ بہت تعداد میں چھپتے تھے۔ آج آپ دیکھیں گے ان کی جو سرکولیشن ہے وہ کافی دن بدن اس کی کم ہو رہی ہے، اور اس کے جو مطلب اس کی میں یہی وجہ مانوں گا کہ اس کا جو معیار پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب اس کا نہیں رہا۔ کشمیر میں 1931 سے ہی اردو اخبارات چھپنے شروع ہو گئے تھے۔ کئی مشہور اخباروں نے اردو کی ترقی کے لیے کام بھی کیا، لیکن نئی پود کو صحافت کی طرف راغب کرنے میں ناکام رہے۔ کشمیر میں اردو صحافت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ جو ہماری صحافت تھی کشمیر میں، یا تو وہ لوگ رہے نہیں، یا اس میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جن کو صحافت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ صحافت کس چیز کو بولتے ہیں ان کو بالکل پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے آج کے جو اردو اخبار والے جو بھی پیپر نکالتے ہیں، کچھ مطلب اس میں سے جو خود بناتے ہیں، خود مطلب ایڈٹ کرتے ہیں، لیکن 90% جو اخبار والے، اردو اخبار والے، وہ ٹھیکے پہ اپنے اخبار کو دیتے ہیں آپریٹروں کے پاس۔ وہ آپریٹر کیا کرتے ہیں کہ مطلب 2-4 اخبار، وہ شام 5 اخبار لگ بھگ ایک آپریٹر نکالتا ہے، اوپر نیچے نیوز کو کرتے ہیں تو ہو گیا پیپر تیار۔ ایجنسی سے جو نیوز آتی ہے ان کو، وہ اس میں کوئی کریکشن نہیں کرتے ہیں، اس میں کی فرق مطلب بالکل ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ایسے ہی اٹھاتے اور ڈالتے ہیں اس میں۔ اس وجہ سے دھیرے دھیرے اردو صحافت ختم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب زیادہ لوگ انگلش کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اردو میں ان کو کچھ صحیح نہیں مل رہا ہے۔ جو ویور چاہتا ہے کہ مجھے اردو میں کیا ہونا چاہیے، وہ چیز ہم نہیں دے پا رہے ہیں ان کو۔ اردو اخبارات کو نہ صرف سبسڈیز ملتی ہے، بلکہ حکومت نے اس کی ترقی کے لیے کئی سارے اقدامات اٹھائے، تاہم زمینی سطح پر اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ کئی انجمنیں بھی ہیں جو اردو کو لے کر بڑا شور شرابہ مچاتی ہے، لیکن وہ صرف اردو کے نام پر سیاست کرتی ہے۔ اردو کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ کشمیر میں اردو صحافت ایک بند گلی کی مانند ہے، جو اس گلی میں جاتا ہے وہ عمر بھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اردو صحافت میں آنے والے نوجوانوں کے لیے نہ سیڑھی ہے، نہ رستہ ہے، اور نہ ہی مستقبل۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگریزی کے مقابلے میں اردو صحافت کا معیار کم نظر آتا ہے ہمیں، اور اس کی کئی ساری وجوہات ہے۔ اس کا اپنا ایک اقتصادی یا معاشی پس منظر بھی ہے، اور پھر سیاسی اور سماجی پس منظر بھی ہے۔ بہت سارے مسائل جو اردو صحافت کو درپیش ہے، ان کا سیدھا تعلق تو خود ان مسائل کے ساتھ ہے جو اردو زبان کو لارجلی درپیش ہے۔ تو ایک بڑی وجہ اس کی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں کمائی کا ذریعہ بہت کم ہے، یعنی جنہیں ہم انگریزی میں جیسے ڈیسنٹ ویجز کہتے ہیں، اردو میں معقول تنخواہیں صحافیوں کو نہیں ملتی، اور پیسہ اردو صحافت میں ہے، لیکن اردو اخبارات کے مالکان شاید اس راضی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ انویسٹ کریں اچھی طرح سے اپنے اخبار کے معیار میں۔ اور اخبار کے معیار میں انویسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آپ عمدہ کاغذ ہی لگا لیں
اور مشینری لائیں اچھی. سب سے بنیادی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہیومن ریسورس میں ہوتی ہے, انسانی وسائل میں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اچھے لکھنے والے موجود ہوں اور پھر ان کی اچھی حوصلہ افزائی کی جائے, حوصلہ افزائی یعنی ان کو اچھی تنخواہیں دی جائیں, وہ اس کے ذریعے سے باعزت اور باوقار کمائی کر سکے, روزی کما سکیں, تو معیار بلند کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں یعنی انگریزی اخبار میں بھی ایک رپورٹر ہے اور انگریزی چینل میں بھی ایک رپورٹر ہے یا ایک سب ایڈیٹر ہے, اور یہی بالکل کام ایک اردو اخبار میں بھی ایک شخص کر رہا ہے, وہ بھی سب ایڈیٹر ہے یا رپورٹر ہے, لیکن جب دونوں کی تنخواہوں کا موازنہ کیا جائے تو اس میں بہت ہی بڑا جو گیپ نظر ہمیں آتا ہے, اس میں بہت وسیع خلیج ہے. آخر ایسی کیا بات ہے؟ اگر اردو کی ریڈرشپ زیادہ ہے, اگر اردو کی لسنرشپ زیادہ ہے, انگریزی کے مقابلے میں کم سے کم ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے, یہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اردو پڑھنے والے زیادہ ہے, اردو سننے والے زیادہ ہے انگریزی کے مقابلے میں. تو پھر اردو کے جو رپورٹرز ہیں, اردو کے جو ایڈیٹرز ہیں, یا اردو کا جو عملہ, پہلے تو عملہ ہے ہی نہیں. مطلب ایک المیہ تو یہ بھی ہے کہ اردو چینلوں میں یا اردو اخبارات میں عملے کی بہت کمی ہے. یہاں رپورٹنگ تو اردو اخبارات میں ہوتی نہیں, ایجنسی فیڈ لیا جاتا ہے اکثر. تو کیوں ایک اردو اخبار کا مالک جو ہے یا اردو جو میڈیا اونر ہے وہ کیوں اس میں انویسٹ کرنے پہ راضی نہیں ہوتا کہ وہ انسانی وسائل میں انویسٹ کرے اور لوگوں کو اچھی تنخواہیں دیں, تاکہ لوگ جو ہے, جو ماہر ہے, جو سکلڈ ہے, وہ اس میں آ کر کے جو ہے اپنی اس میں روزی روٹی کما سکیں اور وہ اس میں ایڈجسٹ ہو سکیں. آج کے دور میں انگریزی میں نئے صحافی نہ صرف نام اور دام کما رہے ہیں بلکہ ملکی اور غیر ملکی سطح تک پہنچ گئے. کشمیر میں سب سے زیادہ قارئین اردو زبان کے ہیں, لیکن لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے. یہاں سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات میں مواد اور معیار دونوں کا فقدان پایا جاتا ہے. ہجے تک درست نہیں ہوتے اور کسی کو پرواہ بھی نہیں. کشمیر میں اس وقت اردو کے کم سے کم جو ہے 100 کے قریب نیوز پیپر شائع ہوتے ہیں. ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ اردو صحافت جو ہے عروج و زوال ہو رہی ہے. کوالٹی ہوتی ہے, کوالٹی کو سمجھ کر آپ عروج و زوال کہہ سکتے ہیں. جو معیاری نیوز پیپر ہے وہ آج بھی یہاں پہ اپنا معیار چلتے ہیں, اور کل بھی ان کا معیار تھا, وہ مارکیٹ میں چلتے تھے نیوز پیپر. یہاں پہ 2 4 5 نیوز پیپر جو اپنا معیار رکھے ہوئے ہیں, تو ان کی آج بھی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. یہاں پہ اس وقت جو اکثر نیوز پیپر آپ دیکھیں گے اردو کے, وہ ڈاؤن لوڈ پہ چلتے ہیں. ڈاؤن لوڈ نیوز ایجنسی نے نیوزیں ڈال دی, نیٹ سے نیوز آ گئی, وہ کوئی اس کی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی ہے, اس کو ویسے سے کاپی پیسٹ کیا, اور پڑھنے والا جب دیکھتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ جو یہاں کا اردو صحافت ہے وہ عروج و زوال ہو گئی ہے. صارف شہ سرخیوں سے شروع کر کے اشتہارات کی لمبی گلیوں سے گزر کر چہلم وغیرہ پر اخبار کا فاتح پڑھ لیتا ہے. نہ اس کی تشنگی دور ہوتی ہے اور نہ ہی پیسے وصول ہو پاتے ہیں. صارف کو لگتا ہے اسے ٹھگا جا رہا ہے. جن اخبارات میں ایڈیٹوریل اور معلوماتی مواد موجود ہوتا ہے وہ بھی معیار سے کوسوں دور ہوتا ہے. یہ اردو کے میگزین ہے, اردو لٹریچر آہستہ آہستہ دن بدن ختم ہو رہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ معیار نہیں رہا, لکھنے والے نہیں رہے. جو پرانے زمانے میں جو لکھتے تھے, آج سے 10 سال 20 سال پہلے کی بات کریں, جو نیٹ سے پہلے, کمپیوٹر آنے سے پہلے اردو میں بہت کچھ ملتا تھا پڑھنے کے لیے. اب اردو میں آج کی ڈیٹ میں زیادہ نہیں مل رہا ہے, اردو آلریڈی کم ہو گیا ہوا ہے ہر جگہ پہ. اس سارے نظام کو سرے سے بدلنے کی ضرورت ہے. دوسرے اداروں کے مواد کی نقل کرنے کے بجائے خود لکھنے والے پیدا کیے جائیں. لکھنے کے طریقہ کار میں دلچسپی لائی جائے تاکہ نئے لکھنے والوں کو راستہ ملے جہاں سے وہ مستقبل میں جھانک سکیں. میں جسٹ یہ مثال دے رہا ہوں کہ جہاں کوئی اخبار مالک یا کوئی میڈیا ادارے کا مالک, اردو میڈیا ادارے کا مالک انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہو جائے تو وہاں بہت اچھے ریزلٹس ہمیں ملتے ہیں, بہت اچھے نتائج ہم دیکھتے ہیں. تو ضرورت پہلے اس بات کی ہے کہ اردو میں انویسٹمنٹ کی جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بات کروں کہ جو یعنی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, یعنی صلاحیت سازی کے پروگرام ہونے چاہیے. اگر ہمارے آج کی تاریخ میں جو صحافت کی ڈگریاں لے کر کے لوگ نکل رہے ہیں, اگر وہ اس وجہ سے اردو صحافت میں نہیں آ رہے کہ انہیں وہاں کوئی کریئر اچھا نظر نہیں آتا, انہیں کوئی کریئر ایڈوانسمنٹ کا وہاں اپرچونٹی نظر نہیں آتی, مواقع نظر نہیں آتے, تو کم از کم جو
اس وقت انڈسٹری میں ہمارا ہیومن ریسورس ہے، یعنی اردو اخبارات یا اردو میڈیا اداروں کے ساتھ جو منسلک افراد آج ہیں، کم از کم یہ کیا جائے کہ ان کی صلاحیت سازی کے لیے پروگرام کیے جائیں۔ اس میں یونیورسٹیز کو اور صحافت کی انجمنیں جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آگے آ کر کے اپنے عملے کی صلاحیت سازی کے لیے اقدامات کریں، پروگرامز کریں، ورکشاپس کریں یا کورسز چلوائیں۔ یہاں کے اردو اخبارات کروڑ نہ صحیح لاکھوں تو کما ہی لیتے ہیں، لیکن صحافت گئی تیل لینے۔ آج یہاں نہ کوئی خضر ولر کے کنارے سوچتا ہے اور نہ کسی کے قلم سے شرارے پھوٹتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔